آج 29 رجب آخری پیر کا وہ بابرکت دن جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ رجب کا یہ خاص دن ہے جس میں اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اللہ کے حکم سے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ کوئی عام موقع نہیں بلکہ ایسا دن ہے جو سال بعد دوبارہ ملے گا۔ اس قیمتی وقت کو ضائع مت کرنا، دل کو اللہ سے جوڑ لو اور ماہ رجب کی اس عظیم برکت سے پورا فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29 رجب آخری پیر کا وہ نہایت بابرکت اور نورانی دن ہماری زندگی میں آ چکا ہے جس کا انتظار اہل دل مدتوں سے کرتے ہیں۔ ماہ رجب حرمت والا مہینہ ہے جسے رب نے خاص فضیلت عطا فرمائی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمتوں کی بارش تیز ہو جاتی ہے، گناہوں کی معافی کے دروازے کھلتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے فیصلے لکھے جاتے ہیں اور بند تقدیریں کھل جاتی ہیں۔ رجب وہ مہینہ ہے، رجب وہ مقدس مہینہ ہے جو ہمیں شعبان اور رمضان کی تیاری کا موقع دیتا ہے تاکہ بندہ دنیا کی غفلت چھوڑ کر اپنے رب کی طرف سچے دل سے لوٹ آئے۔ اور آج جب یہی دن پیر کا ہے تو اس کی برکتیں اور بھی بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ پیر وہ دن ہے جس دن بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام اور بزرگان دین پیر کو خاص طور پر عبادت اور دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ پیر کے دن مانگی گئی دعا رد نہیں کی جاتی اور اس دن اللہ اپنے بندوں پر خصوصی نظر کرم فرماتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ جب رجب جیسے عظیم مہینے کی فضیلت اور پیر کی قبولیت ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو اللہ کی رحمت کس قدر قریب آ جاتی ہے۔ آج اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، اس کے حضور ہاتھ اٹھائے، اپنی ٹوٹی ہوئی امیدیں، پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستیاں، گھریلو مسائل، رزق کی بندشیں، کاروبار کی رکاوٹیں، اولاد اور رشتوں کی فکریں اس کے سامنے رکھ دیں تو رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے سوال کیا ہے، اسے خالی مت لوٹاؤ۔ اسی لیے یہ دن لاپرواہی میں گزارنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی تقدیر سنوارنے کے لیے ہے۔ نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی ہے، دن ہو یا رات، کسی بھی نماز کے بعد ہو یا تنہائی میں، بس دل کو اللہ سے جوڑ کر دعا کر لیں، کیونکہ رجب کی رحمت، پیر کی فضیلت اور رب کی بے پناہ عطا جب اکٹھی ہو جائیں تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ موقع بار بار نصیب نہیں ہوتا۔ جو 29 رجب کی اس مقدس پیر کی قدر کرتا ہے، اللہ اس کی قدر کرتا ہے اور اسے وہ عطا فرماتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے خلوص دل کے ساتھ گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZOHA چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بے شمار مجرب وظائف اور بابرکت اعمال میں آپ کے حوالے روزانہ کی بنیاد پر شیئر کرتی رہوں گی۔ آج 29 رجب آخری پیر کے دن آپ نے سب کام چھوڑ کر کسی بھی نماز کے بعد جب اور جہاں جیسے بھی وقت میسر ہو، چلتے پھرتے ہوں یا باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، اس لیے کوشش کریں کہ یہی درود پڑھیں۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ
آپ نے اپنے دل میں اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے اور آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں تو دل ہی دل میں نیت کر لیں کہ یا اللہ میرا سارا قرض ادا فرما دے۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنے کی خواہش رکھتے ہیں تو نیت کر لیں کہ یا اللہ مجھے اپنا ذاتی گھر عطا فرما دے۔ اگر اولاد نافرمان ہے، بات نہیں مانتی، دل کو دکھ دیتی ہے تو نافرمان اولاد کی اصلاح کے لیے نیت کر لیں۔ اگر میاں بیوی کے درمیان محبت کی کمی ہے اور آپ تڑپنے والی سچی پائیدار محبت چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کو کسی بڑی رقم کی ضرورت ہے، کوئی رکا ہوا کام ہے، کوئی ایسی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی تو اسی نیت کے ساتھ بیٹھ جائیں، کیونکہ آج قبولیت کی وہ گھڑیاں ہیں کہ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے اللہ کے فضل و کرم سے اسی مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ نیت کرتے ساتھ ہی فوراً ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان مردود سے حفاظت طلب کرنی ہے اور دل سے یہ کہنا ہے کہ یا باری تعالیٰ میں شیطان مردود سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ یاد رکھیں جب اللہ پاک کسی بندے کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے تو پھر دنیا کا کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کے حضور استغفار اور توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ جب آپ اپنے خاص مقصد کی نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو دل کو بالکل خالی کر کے مکمل یقین کے ساتھ اگلے عمل کی طرف متوجہ ہو جائیں، کیونکہ اب اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو چکی ہے۔ ہم سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھیں گے وہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے، اور یہ سورت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن اس کے کمالات بے شمار ہیں۔ اسے دولت کا خزانہ اور کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے، کیونکہ اس بابرکت مہینے میں، برکتوں اور رحمتوں والے مہینے میں جو بندہ سورہ کوثر پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی ہر حاجت پوری فرماتا ہے۔ آج آپ بھی سورہ کوثر کو دل کی گہرائیوں سے آنکھوں میں آنسو لیے رو رو کر گڑ گڑا کر پڑھیں اور اللہ سے مانگیں تاکہ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 33 بار پڑھنی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر آتی ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ دعوت توحید کی وجہ سے آپ کے اکثر رشتہ دار آپ سے علیحدہ ہو گئے اور آپ کے مخالف ہو گئے تھے، اور ایک اور غم آپ کے لیے بیٹے کی وفات کی صورت میں کھڑا ہو گیا، کیونکہ آپ کے 2 صاحبزادے چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تھے۔ ان سارے دکھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے آپ پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ سورہ کوثر قرآن کے 30ویں پارے میں موجود ہے اور اس کی آیات بے شمار رحمتوں، برکتوں اور سکون کا خزانہ ہے۔ یہ آیات رنج و غم کو دور کرتی ہیں، قلب مومن کو فرحت و شادمانی بخشتی ہیں اور خوشیوں سے مالا مال کر دیتی ہیں۔ آج اس سورت کو دل میں مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ یہ عمل آپ کی زندگی میں اللہ کی برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ جب آپ پہلے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب ہم دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت کے ذاتی اور صفاتی ناموں کا وظیفہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کا ذاتی نام یا اللہ ہے اور صفاتی نام یا کریم ہے۔ آپ نے دونوں ناموں کو ملا کر یا اللہ یا کریم اس طرح پڑھنا ہے۔ رجب کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، اسی طرح شعبان، رمضان اور شوال کے مہینے بھی کئی لوگ ضائع کر دیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں کہ کاش انہوں نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کی ہوتی۔ آج اگر آپ ان بابرکت گھڑیوں میں رب کریم سے مانگیں گے تو آپ کبھی کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ جو رب سے 1 لاکھ مانگتا ہے اللہ اسے 70 لاکھ سے نوازتا ہے،
جو بے روزگار ہے اسے روزگار ملتا ہے، جو بے اولاد ہے اسے نرینہ اولاد عطا فرماتا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا کریمو کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا کریمو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں، جو بندہ اللہ رب العزت کو اس کے ذاتی اور صفاتی نام سے پکارتا ہے، اللہ فوری طور پر اس کی ہر حاجت پوری فرماتا ہے۔ دوسرے نمبر پر 11 بار یا اللہ یا کریمو پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ انتہائی مجرب اور بابرکت ہے، اور یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ یا اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے نصیب میں لکھ دیے جائیں گے، اور جب رب کی طرف سے کچھ آپ کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی یا رزق نہیں چھین سکتی۔ جو یقین نہیں رکھتے وہ آج 29 رجب آخری پیر کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لیں، اور یاد رکھیں کہ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ آج رب کریم سے مانگنے کی وہ قیمتی گھڑیاں ہیں، جتنا ہو سکے مانگ لیں۔ آپ نے لا الہ الا اللہ یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ یا اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ یا اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ آپ اگر کسی مشکل میں، آپ اپنی پریشانیوں میں، اپنی تنگ دستیوں میں، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، جب آپ ہر طرف سے راستے کو بند محسوس کر رہے ہوں، تو آج 29 رجب پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ دنیا آپ کی قسمت کا، آپ کی کامیابی کا، آپ کی دولت کا تماشا دیکھے گی۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب جب آپ کی زبان سے یہ وظیفہ نکل رہا ہو، آپ اپنی حاجات کو، اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھ کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے۔ من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھیں گے، رب کی ذات بہتر نہیں بہترین عطا فرمائے گی۔ یہ تینوں اعمال آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یا چلتے پھرتے، یا جب بھی وقت میسر ہو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں آج کے اس بابرکت دن میں یہ وظیفہ پڑھنا لازمی ہے، اور ہرگز لاپرواہی نہیں کرنی، کیونکہ اس دن کی برکتیں اور قبولیت کی گھڑیاں دوبارہ سال بھر میں نہیں ملتی۔ اب ہم آج کے اس بے حد بابرکت اور پاورفل وظیفے کی مکمل ترتیب کو یاد رکھیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا کریمو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 21 بار لا الہ الا اللہ یا اللہ پڑھنا ہے، اور آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل بالکل اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ انتہائی مجرب اور طاقتور ہے۔ آپ اسے قرض کی ادائیگی، مالی مسائل یا کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، قرض ادا ہو جائے گا، اور جس مسئلے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے وہ حل ہو جائے گا۔ یاد رکھیں اس وظیفے کو پڑھتے دوران آپ کا یقین صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی آپ کے مسائل کو حل کرنے والا ہے، اور یہ وظیفہ صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کا وسیلہ ہے۔ اپنے دل میں اخلاص اور یقین رکھ کر یہ وظیفہ مکمل کریں، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اس کا اجر آپ تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ وظیفہ آپ کی نیت اور آپ کی دعا کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور اپنے رزق میں برکت کے لیے کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔